السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 36۔ آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ شانی کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ کھڑکی سے باہر دن کا اجالا نظر آ رہا تھا۔ اس کا جی متلا رہا تھا اور سر بھاری ہو رہا تھا۔ چودھری بشیر اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ اس نے شانی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ منا ہولے ہولے شانی کے رخسار پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ شانی کی آنکھوں میں وہ آخری منظر آیا جو اس نے رات کو منڈیر پر سے دیکھا تھا۔ اس کے سینے میں ایک ناقابل بیان ٹیس اٹھی۔ رگوں میں لہو کی جگہ ایک جان لیوا غم دوڑنے لگا۔ اسے لگا کہ اپنے اندر پر قابو پانا اس کے بس سے باہر ہو جائے گا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے گی اور اس کو پکارنے لگے کہ جس کا نام بھی زبان پر لانا اس کے لیے جرم عظیم تھا۔ وہ کہاں تھا؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ زندہ تھا یا مر چکا تھا؟ جو کچھ رات اس نے دیکھا تھا، اس سے تو یہ لگتا تھا کہ اس کی جگہ گوندلی کے پیڑوں کے نیچے کچی زمین پر اس کے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں گے۔ عین ممکن تھا کہ اب یہ ٹکڑے کسی پولیس اسٹیشن پر پڑے ہوں، کسی چارپائی کے اوپر اس پر چادر تانی گئی ہو، چادر کے سرخ دھبوں پر مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں۔ پولیس والوں کو بتایا جا رہا ہو کہ یہ ڈاکو رستم سیال قتل عام کی نیت سے ان کی کوٹھی میں داخل ہوا، لیکن پہرے داروں اور ان کے خونخوار کتوں کے ہاتھوں مارا گیا، یا پھر وہ کسی سرکاری ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے کس پولیس سرجن کی میز پر پڑا ہو۔ اس کے لمبے لمبے بال خون میں بھیگے ہوں، اس کی چھوٹی چھوٹی نرم ریشمی داڑھی پر لہو کی پپڑیاں جمی ہوں، اس کے چوڑے سینے پر سنگینوں اور گولیوں کے نشان ہوں، اور پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ابھی زندہ ہو، سانس لے رہا ہو، لیکن اس کا امکان بہت کم تھا۔ شانی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ جو کچھ چودھری بشیر سے پوچھنا چاہتی تھی پوچھ نہیں سکتی تھی، اور یہ مجبوری اس کے سینے میں گاڑھا سیاہ دھواں بھر رہی تھی۔ اسے لگا وہ پھر سے بے ہوش ہو جائے گی۔ چودھری نے نرمی سے کہا، تم لیٹ جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تم نے رات والے واقعے کا بہت زیادہ اثر لیا ہے۔ تمہیں چھت پر نہیں جانا چاہیے تھا، جبکہ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ دروازے اندر سے بند رکھو۔ یہ بھی شکر ہے کہ تم سیڑھیاں اترتے ہوئے گر نہیں گئی، ایسا ہوتا تو تم اور منا دونوں زخمی ہوتے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ شانی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بس تم لیٹ جاؤ، ابھی آرام کرو، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ اس نے شانی کو باقاعدہ کندھوں سے تھام کر واپس بستر پر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد چودھری اٹھ گیا۔ اس نے پھر دوست کو شانی کے لیے دودھ والا دلیا بنانے کی ہدایت کی اور شانی سے بولا، میں ابھی تھوڑی دیر میں پھر آؤں گا، منا یہاں تمہارے پاس ہی ہے۔ چودھری کے جانے کے بعد پھر دوست کچن میں چلی گئی۔ بس زہرا شانی کے سرانے کھڑی رہ گئی۔ زہرا نے کہا، آپ بالکل بے ہوش ہو گئی تھی چودھرانی۔ اللہ قسم، ہم تو ڈر ہی گئے تھے۔ چودھری صاحب نے خود آ کر آپ کو ٹیکا لگایا تھا، پھر آپ کے منہ کا رنگ تھوڑا سا بدلا تھا، ورنہ بالکل پیلی پھٹک ہو گئی تھی آپ۔ شانی نے محسوس کیا کہ اس کے کندھے پر ذرا سی دکھن ہے، غالباً انجیکشن کی دکھن تھی۔ وہ زہرا کی باتیں سن رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں تو اور طرح کی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس نے آنسو سے لبریز آنکھوں کے ساتھ زہرا سے پوچھا، زہرا کیا ہوا تھا رات کو؟ زہرا کچھ دیر تذبذب میں رہی۔ وہ ہچکچا رہی تھی، شاید چودھری بشیر نے اسے کچھ کہنے سے منع کیا تھا، یا پھر وہ اپنے ہی طور پر ڈر رہی تھی۔ شانی نے ایک بار پھر اصرار کے ساتھ پوچھا، بتاؤ نا زہرا کیا ہوا تھا؟ کچھ نہ پوچھو جی، کیا ہوا؟ زہرا آزردگی سے بولی، پھر کچھ بھی تو بتاؤ۔ چودھرانی جی، یہاں سے تماشے ہوتے ہی رہتے ہیں، پر رات والا تماشا کچھ زیادہ ہی دکھی کر دینے والا تھا۔ رستم کو تو پتا ہے نا آپ کو؟ زہرا نے پوچھا۔ نہیں، ہاں، وہ ہکلا گئی۔ وہی جی، جس نے 15-20 دن پہلے شادے پہلوان کی ٹانگیں توڑی تھی۔ وہ بڑا ڈکیت ہے جی، اتنا نڈرا کہ کچھ نہ پوچھے۔ پر بندہ کتنا بھی نڈر اور دلیر ہو، جب کبھی برے وقت کے لپیٹے میں آ جاتا ہے تو کوئی شے کام نہیں آتی۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ شانی کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جانا چاہتا تھا۔ یہ مت پوچھے جی، کیا نہیں ہوا۔ میرے خیال میں اس کی بھی بیوقوفی ہے۔ اگر وہ ایک بار یہاں سے بچ کر نکل گیا تھا تو دوسری بار موت کو آواز دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب روتے رہیں گے، اس کا انتظار کرنے والے ساری ہی جاتی۔ شانی کے پورے جسم میں موت کی سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے بمشکل اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے پوچھا، کیا انہوں نے مار دیا اسے؟ زہرا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، جی ہاں، اسے مرا ہی سمجھے جی، مار کر اس کا حشر کر دیا ہے مالکوں نے۔ اتنا خون بہایا ہے جی کہ جیسے بکرے حلال کیے ہوں۔ میری پھوپھی نسرین کہتی ہے وہ وہیں پر مر گیا تھا، پر چچا برکت کہتا ہے اس کی سانس چل رہی ہے۔ چودھری قادرہ صاحب اور ارشد حسین وغیرہ سے گھسیٹتے ہوئے پچھلے بیڑے کی طرف لے گئے تھے۔ اب کہاں ہے وہ؟ کچھ پتہ نہیں جی۔ کیا پولیس نہیں آئی ہے؟ سنا ہے رات کو ایک گڈی آئی تھی، اس پر ہری پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ پولیس والے ہی ہوں گے، پر سادہ کپڑوں میں تھے۔ وہ 2-2.5 گھنٹے یہاں رہے پھر چلے گئے۔ وہ اس کو ساتھ نہیں لے گئے؟ آپ کا مطلب ہے رستم کو؟ زہرا نے پوچھا۔ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ زہرا افسردگی سے بولی، اس کا اب کیا لے جانا ہے انہوں نے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ مر ہی گیا ہے۔ گڈھے چودھری صاحب نے مشورے کے لیے بلایا ہوگا کسی پولیس والے کو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نارپور سے بھی 2 گڈیاں آئی ہیں،
اونچی پگڑیوں اور کلف لگے کپڑوں والے 7-8 چودھری بھی یہاں پہنچے ہیں۔ کوٹھی کے اندر کچھ صلاح مشورے ہو رہے ہیں۔ شانی کا دل جیسے کسی بے رحم شکنجے میں تھا، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ زہرا نے کہا، بے موت مارا گیا ہے وہ؟ پتہ چلا ہے کہ جب پہرے داروں نے اسے گھیر ڈالا تو اس نے چودھری قادر صاحب کو پکڑ لیا اور اس کے سر پر پستول رکھ دیا۔ وہ قادر صاحب کو اپنے ساتھ کھینچتا وہ گاڑی تک لے گیا، پر جب گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے ایک کتے پر گولی چلائی تو گولی پستول میں پھنس گئی یا کچھ اور ہوا۔ اتنا پتہ چلا کہ گولی چلی نہیں، بس پہرے داروں کو موقع مل گیا، انہوں نے اسے پکڑ لیا، مگر اس کو پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ 2-3 منٹ کے اندر وہاں زبردست لڑائی ہوئی جی۔ اس کے پاس خنجر بھی تھا۔ پہرے داروں میں سے کم از کم 5 بندے زخمی ہوئے ہیں، ان میں نیابت خان اور ہاشم ملتانی بہت زیادہ زخمی ہیں، اور ہاں میں آپ کو بتانا بھول گئی، ایک بندہ بھی مر گیا ہے۔ کون؟ شانی جیسے نیم بے ہوشی میں بول رہی تھی۔ یار محمد، وہ لمبا پہرے دار جس کی آنکھ تھوڑی سی خراب ہے، اس کی لاش دیوار کے پاس والے درختوں سے ملی ہے۔ اس کی لاش ملنے پر ہی تو کوٹھی میں کھلبلی مچی تھی۔ یار محمد کی ڈیوٹی فوارے کی طرف ہوتی ہے جی۔ فوارے سے تھوڑا آگے وہ جگہ ہے جہاں چودھری قادر صاحب ہوتے ہیں۔ لگتا ہے کہ رستم چودھری قادر کو ٹھکانے لگانے ہی یہاں گھسا تھا، پر اسے کیا پتا تھا کہ اس کی موت اسے یہاں کھینچ لائی ہے۔ شانی کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل بیٹھ رہا ہے۔ اگر وہ کچھ دیر مزید زہرا کی باتیں سنتی رہی تو بڑا بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے زہرا سے کہا، اچھا تم جاؤ، میں ذرا لیٹنا چاہتی ہوں۔ منی نے کہا، چاچی میں بھی لیٹ جاؤں؟ نہیں منی، تم بھی ذرا باہر چلے جاؤ، یہ ٹی وی دیکھ لو، میں تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں، شانی نے بمشکل کہا۔ وہ اکثر تنہائی چاہ رہی تھی، منی نہ چاہنے کے باوجود بھی زہرا کے ساتھ چلا گیا۔ شانی اوپر تک لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کے دھارے بہنے لگے، پورا جسم ایک دلفگار آنسو بن گیا۔ تو آخر اس کی محبت رستم کو لے ڈوبی، کیوں ہوا ایسا، کیوں کر ہوا؟ پچھتاوا ایک محیب بوجھ کی طرح شانی کے جسم پر آن گرا اور اس کے ایک ایک ریشے کو پیسنے لگا۔ جو سب سے اہم سوال شانی کے دماغ میں دہکی ہوئی سلاخ کی طرح گڑ گیا تھا، وہ رستم کی زندگی اور موت کے بارے میں تھا۔ وہ زندہ تھا یا نہیں، اس سوال کا حتمی جواب کون دے سکتا تھا؟ شاید خود چودھری بشیر، مگر وہ کہاں تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں پھر آئے گا۔ یہ تھوڑی دیر نہ جانے کتنے عرصے میں محیط ہوگی۔ شانی کو گزرنے والی ہر گھڑی ایک صدی کی طرح لگ رہی تھی۔ دل و دماغ میں اندھو ناک خیالوں کا ہجوم تھا۔ ایک سوال دلدوز کراہ بن کر بار بار سینے کی گہرائی سے بلند ہوتا تھا، رستم تم کیوں میری بدقسمتی کی لپیٹ میں آئے؟ کیوں تم نے میرے اس طرح بارے میں سوچا؟ پھر کیوں اور سوچ نہ سکے، کسی اور طرف دیکھ ہی نہ سکے؟ رستم سے ملاقات کے آخری لمحات بار بار شانی کی نگاہوں میں آئے تھے۔ وہ جلد از جلد شانی سے دور چلا جانا چاہتا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اگر اس کی موت میں سے شانی کے قرب و جوار میں آ لیا تو شانی کی ناموس پر حرف آ جائے گا۔ وہ شدید خطرات مول لے کر اور پہلی بار شانی کی حکم عدولی کر کے انیکسی سے باہر گیا، لیکن کیا وہ واقعی اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا؟ اس بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس بات کا امکان موجود تھا کہ قادرے یا چودھری بشیر کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ کہیں رستم کی کوٹھی میں آمد اور شانی کی کوٹھی میں موجودگی کوئی ربط تو نہیں۔ دوپہر کے وقت چودھری بشیر اسے پھر دیکھنے کے لیے آیا۔ ایک ملازم نے بہت سا پھل اور امپورٹڈ جوس کے پیکٹ اٹھا رکھے تھے۔ چودھری اس کے پاس بیٹھ گیا اور حال دریافت کرنے لگا۔ اس کے لہجے میں لگاوٹ تھی اور اس لگاوٹ کی تہ میں فدا ہو جانے والی کیفیت تھی۔ اس نے زبردستی شانی کو تھوڑا سا جوس پلایا۔ شانی کو تکلیف میں دیکھ کر چودھری کے چہرے پر بھی تکلیف کے آثار نمودار ہو جاتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ روز بروز شانی میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا ہے۔ کسی وقت تو شانی کو بالکل بدلا ہوا شخص محسوس ہوتا تھا۔ شانی اسے اپنی زندگی کے اہم ترین سوال پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ الفاظ اس کے سینے سے بلند ہوتے تھے لیکن لبوں تک آتے آتے ٹوٹ جاتے تھے۔ آخر چودھری بشیر نے خود ہی کہا، آج بڑا مبارک دن ہے شانی، ایک بہت بڑے عذاب سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی ہے۔ بے شک 2-4 بندے زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں جو کامیابی ملی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ شانی سوالے نظر سے چودھری کا تمتمایا ہوا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ چودھری کے لبوں کی اگلی حرکت بہت اہم ہے۔ چودھری سے رستم کے انجام کے بارے میں بتائے گا۔ شانی کا دل سینے میں برف کے گولے کی مانند تھا۔ آخر چودھری کے ہونٹ ہلے۔ اس نے کہا، اس حرامی کا قصہ تمام ہوا۔ وہ نیم مردہ تھا، ہم نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اب قانون جانے اور اس کا کام۔ اگر بالفرض وہ زخموں سے بچ بھی گیا تو پھانسی تو اس کا مقدر ہے نا۔ شانی کے سینے میں برف کا گولا پھر سے ہولے ہولے دھڑکنے لگا۔ وہ چودھری کا چہرہ دیکھے چلی جا رہی تھی۔ چودھری بولا، اس حرامزادے کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اب دندناتا ہوا ہمارے گھر میں گھس آیا تھا۔ پچھلے ہفتے میں یہ دوسری بار ہے کہ وہ یہاں گھسا ہے۔ جب اسے پکڑنے کی کوشش کی گئی تو اتنی تیزی سے خنجر چلایا کہ جو پاس کے لہو لہان ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کوئی بدروح گھسی ہے اس کے اندر۔ آخر ایک پہرے دار کی ماری ہوئی اینٹ اس کے سر پر لگی اور وہ گر گیا۔ بڑی مشکل سے قابو کیا گیا اسے، بہت مشکل سے۔ شانی سن رہی تھی۔ چودھری نے ابھی تک پہرے دار کی موت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ غالباً وہ نہیں چاہتا تھا کہ پہلے سے ڈری ہوئی شانی مزید ڈرے۔ وہ بھول رہا تھا کہ اس سے پہلے
وہ واردات کے وقت خود ہی شانی کے سامنے پہرے دار کی موت کا ذکر کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ زہرا اور فردوس بھی اس موت سے آگاہ تھی۔ چودھری خاموش ہوا تو شانی نے پوچھا، پولیس والے اسے کہاں لے گئے ہیں؟ وہیں جہاں سب کو لے جاتے ہیں، تھانے میں۔ آپ تو بتا رہے ہیں وہ بہت زخمی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہسپتال لے جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس اسٹیشن کے اندر اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایسے بندے کو ہسپتال لے جانا بھی تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے درجنوں ساتھی ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک ہے۔ پولیس والے اسے بھی جہاں رکھیں گے زبردست سیکورٹی کا حصار ہوگا۔ اچانک شانی کو محسوس ہوا کہ دل پھر سے برف کا گولا بن گیا ہے۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ لیٹے لیٹے اس کی نگاہ تپائی کے نیچے گئی۔ وہاں پستول کی 3 گولیاں نظر آ رہی تھی۔ یہ گولیاں ان 6 گولیوں میں سے تھیں جو رات کو شانی نے رستم کی پستول میں سے نکالی تھی۔ باقی 3 گولیاں بھی یقیناً تپائی کے نیچے ہی ہوں گی، لیکن وہ شانی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ چودھری ایسے زاویے سے بیٹھا تھا کہ ذرا سے بھی جھکتا گولیوں پر اس کی نگاہ پڑ جاتی۔ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ شانی نے بے پناہ خوف کے عالم میں سوچا۔ یہ رستم کے پستول کی گولیاں تھی، اور رات کو جو مارکا ہوا تھا اس کی اہم بات یہی رہی تھی کہ رستم کے پستول میں گولیاں نہیں تھی۔ یہ گولیاں اس حقیقت کا ناقابل تردید ثبوت تھی کہ رات کو پکڑے یا مارے جانے سے پہلے رستم اس خوابگاہ میں شانی کے ساتھ موجود تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ چودھری اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ ہکلائی۔ تمہارا رنگ زرد ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں، بس ذرا دل گھبرا رہا ہے۔ تمہیں کہہ بھی گیا تھا کہ دلیا ضرور کھا لینا، لیکن تم نے 1 چمچ بھی نہیں لیا۔ ٹھہرو، میں منگواتا ہوں تمہارے لیے۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، پلیز نہ منگوائیں، میں بس ذرا آرام کر لوں تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بہتر ہے تم تھوڑی دیر سو لو، چودھری اٹھتے ہوئے بولا۔ میں ابھی مقبول کے پاس ہسپتال جا رہا ہوں، منا بھی میرے ساتھ جائے گا، رات کو واپسی پر تمہیں دیکھنے آؤں گا۔ شانی نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ منہ کے گرم ہونٹ شانی نے اپنے ٹھنڈے رخسار پر محسوس کیے۔ پھر باپ بیٹا شانی کو اللہ حافظ کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی شانی نے دروازہ اندر سے بند کیا اور تباہی کے نیچے سے ساری گولیاں نکال لی۔ اس نے گولیاں مٹھی میں دبائی تو آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ رات کو چودھری بھی شیر نہیں آیا۔ فردوس کی زبانی شانی کو معلوم ہوا کہ شاید ہسپتال میں بڑی چودرانی کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ شانی کا دل پہلے ہی زخموں سے چور تھا۔ بھابو کی بیماری کا خیال گاہے بگاہے ان زخموں پر انگارے رکھ دیتا تھا۔ وہ ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا انسان پر ایسے برے وقت بھی آتے ہیں۔ اپنے ہی بنائے ہوئے خاکی پتلے کو خدا کیسے کیسے کڑے امتحانوں سے گزارتا ہے۔ زندگی اتنی کڑوی لگنے لگتی ہے کہ موت میٹھی محسوس ہوتی ہے۔ نرم نرم راتوں میں جب وہ انگیٹھی کے سامنے بیٹھ کر ابا جی سے دنیا جہان کی باتیں کیا کرتی تھی تو وہ بے دھیانی میں اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کرتے تھے، دھی رانی، غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ خوشی اور غمی ایک دوسرے کا سایہ ہے۔ غم آتا ہے تو خوشی بھی ضرور آتی ہے، بس دونوں کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے۔ وہ بڑے دکھ سے سوچنے لگی، اس کے غموں کا وقت کب ختم ہوگا؟ اس کے حصے کی خوشیاں کہاں ہیں؟ خوشیاں تو رہیں ایک طرف، اسی سے دور دور تک کہیں سکھ کا سانس لینا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ بس سانس کے نام پر زہریلی برچیاں تھیں جو اس کے سینے پر چل رہی تھی اور اس کی نازک جان کو ہلکان کر رہی تھی۔ غم کا ایک جلتا ہوا ریگزار تھا، کہیں دیوار کا سایہ نہیں تھا، کہیں کوئی کندھا نہیں تھا جس پر وہ سر رکھ کر رو سکے۔ اگلے 24 گھنٹے اس طرح گزرے کہ ہر پل مر کر جیتی رہی۔ قرب و جوار پر ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ ارد گرد کے حالات ایک پہیلی کی طرح تھے۔ ناگپور سے بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ گاہے بگاہے بھاری بھرکم جیپوں اور کاروں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کوٹھی میں قتل ہونے والے پہرے دار یار محمد کی لاش بذریعہ ٹرک میاں والے کے قریب اس کے آبائی گاؤں بھجوائی جا چکی تھی۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جی ٹی روڈ کے پاس سے ایک ٹیکسی کھڑی ملی ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ رستم اس پر یہاں پہنچا تھا۔ کل والے خونی واقعات کے بعد ٹیکسٹائل کے پورے ایریا کی نگرانی بے حد سخت کر دی گئی تھی۔ خاص طور سے رہائشی حصہ تو مکمل طور پر سیل تھا۔ زہرا کے بیان کے مطابق باوردی پولیس والے بھی یہاں پر گشت لگاتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ کوٹھی کے ملازمین تک جو بات پہنچی تھی وہ یہی تھی کہ ڈکیٹ رستم کو شدید زخمی حالت میں پکڑے جانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ شانی کی خواہش تھی کہ کسی طرح تازہ اخبار اس کے ہاتھ لگے۔ اخبار سے اسے رستم کے انجام کے متعلق کچھ نہ کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی رستم کے خیال ذات شانی کے ذہن سے نکل نہیں رہا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کی خاموشی اب سہانے روح تھی۔ اس خاموشی سے تو بہتر تھا کہ وہ شانی سے جھگڑ کر گیا ہوتا، دل کھول کر شانی کو بے وفا سنگ دل اور خود غرض ٹھہرایا ہوتا، دل کھول کر اسے برا بھلا کہا ہوتا۔ بلکہ اس سے بھی اچھا تھا کہ وہ شانی کو تھپڑ مار دیتا، غضب کے عالم میں اسے زخمی کر ڈالتا یا اس کی جان لے لیتا، لیکن وہ تو زمین سے نگاہ ہی نہیں اٹھا رہا تھا، چپ چاپ سب کچھ جھیلتا چلا جا رہا تھا، اور اس کی یہ چپ شانی کو ہر روز ایک نئی زنجیر پہناتی تھی۔ کوٹھی میں چونکہ چودھری کے رشتہ داروں کی آمد و رفت جاری تھی، اس لیے شانی کے وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ منا بھی پلٹ کر انیکسی میں نہیں آ سکا تھا۔ جالا اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گئی تھی اور اس نے شانی کو چودھری بشیر کا یہ حکم بڑے سخت الفاظ میں پہنچایا تھا کہ وہ کمرے کے اندر رہے اور انیکسی کے احاطے میں بھی نہ آئے۔
شام سے تھوڑی دیر پہلے زہرا بھاگی بھاگی آئی، اس نے شانی کو بتایا کہ ایک اچھی خبر ہے، چودرانی بھابو اسپتال سے واپس آ رہی ہے، انہیں چھٹی ہو گئی ہے۔ تجھے کس نے بتایا؟ ماسی فردوس نے، میں نے خود بھی چھت سے دیکھا ہے، وہ ویگن جس میں چودرانی جی کو لے جایا گیا تھا، ساتھ میں 2-3 گاڑیاں اور بھی آ رہی ہیں۔ اتنے میں گاڑیوں کی آواز شانی کے اپنے کانوں تک بھی پہنچنے لگی، اسے توقع نہیں تھے کہ بھابو اسپتال سے اتنی جلدی واپس آ جائے گی۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑیاں پہنچ میں آ کر رکے، شانی نے زہرا سے کہا، جا کر دیکھو بھابو کیسی ہے۔ زہرا چلی گئی، شانی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا انتظار کرتی رہی۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے آ کر بتایا، چودرانی جی کو اندر ان کے کمرے میں لے گئے ہیں، وہ پہیوں والی کرسی پر بیٹھ کر آئی ہے، بہت کمزور نظر آ رہی ہے، انہیں دیکھ کر تو میرا دل ہول گیا ہے۔ چودھری صاحب بھی چپ چاپ تھے۔ شانی بے چینی سے چودھری کا انتظار کرتی رہی۔ اصل بات کا تو اسے پتہ لگ سکتا تھا، وہ رات 11 بجے کے قریب آیا، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ شانی کا دل جو پہلے ہی بجھا ہوا تھا اور بجھ گیا۔ کیا حال ہے بھابو کا؟ شانی نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ حال کچھ اچھا نہیں ہے، چودھری نے جواب دیا۔ تو پھر چھٹی کیوں دے دی اسپتال والوں نے؟ شانی نے تڑپ کر پوچھا۔ تو کیا کرتے وہ؟ چودھری نے پوٹل سگریٹ سلگایا۔ حالت جو کی تو تھی، کسی وقت ذرا سی بہتر ہوتی ہے، پھر اسی طرح ہو جاتی ہے، سانس جھٹکوں سے آتی ہے، بے چینی بہت بڑھ جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ وہ کہتے ہیں کہ اسپتال آنے کے بعد مقبول کو ایک اور اٹیک ہوا ہے، اس اٹیک کے بعد اس کا دل ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، دل کا ایک حصہ اس طرح متاثر ہوا کہ تقریباً مردہ ہو گیا ہے۔ اب جو موجودہ حالت ہے اس میں کسی طرح آپریشن نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی آلہ لگایا جا سکتا ہے، بس انتظار کیا جا سکتا ہے یا دعا کی جا سکتی ہے کہ اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ تو آپ اسے گھر کیوں لے آئے، ہسپتال میں کیوں نہیں رہنے دیا؟ شانی نے اشکبار لہجے میں پوچھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ فیصلے جذباتی طور پر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، سب تو یہی چاہتے تھے کہ وہ اسپتال میں رہے، ڈاکٹر کی بھی یہی رائے تھی۔ ایمرجنسی میں اور طرح کی سہولت موجود تھی، لیکن مقبول بضد تھی۔ وہ کہتی تھی مجھے بس ایک دفعہ گھر لے جاؤ، میں اسپتال کے اس کمرے سے نکل جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس کی ضد اتنی طویل اور شدید اور مسلسل تھی کہ مجھے مجبور ہونا پڑا۔ میں نے سینئر ڈاکٹر سے بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ بہتر تو یہ کہ مریضہ اسپتال میں رہے، اگر آپ اپنے رسک پر لے جانا چاہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو آکسیجن سلنڈر اور ایمرجنسی استعمال ہونے والی کچھ چیزیں ارینج کرنا پڑے گی۔ آج صبح میں نے چیزیں قیمتاً منگوا لی تھی، ایک ڈاکٹر بھی ساتھ آئی ہے، دوائیں وغیرہ بھی ساری منگوا لی ہے۔ او گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شانی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ چودھری کچھ دیر خاموش بیٹھا، پھر بولا، مقبول کے دل میں اب بھی یہی خیال ہے کہ شاید حضرت صاحب کوشش سے اس کی حالت سنبھل جائے۔ آج صبح مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں حضرت صاحب کا پتہ کروں، اتنی مدھم آواز میں بولتے کہ بات مشکل سے کان تک پہنچتی ہے۔ اچانک چودھری کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ چودھری نے کال ریسیو کی، دوسری طرف کوئی شخص بھاری بھرکم لہجے میں بول رہا تھا۔ فون کے اسپیکر سے برآمد ہونے والی اتنی آواز بلند تھی کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ شانی کے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ چودھری نے کہا، ہاں جی حضرت صاحب، پھر کب تشریف لا رہے ہیں آپ؟ میں بہت معذرت چاہتا ہوں چودھری صاحب، میں نہیں آ سکتا۔ حضرت صاحب ایسا مت کہیں، ہم تو آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، ہماری ساری امید آپ سے ہے۔ یہ غلط ہے چودھری صاحب، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، آپ کی ساری امیدیں مجھ سے ہیں، نہ میرے پیدا کرنے والے سے۔ آپ کی امید انگریزی ڈاکٹروں سے ہے، آپ نے اپنا معاملہ خود خراب کیا ہے۔ چودھری صاحب، میں نے آپ سے اور چودھرانی سے بار بار کہا تھا کہ میرے علاج کے اندر کسی اور علاج کو نہ گھسوانا، ورنہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ آپ نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا، میرے سارے کی کرانے پر پانی پھیر دیا اور اسپتال پہنچا دیا۔ میں قسم سے کہتا ہوں، آپ 2-4 دن اور انتظار کر لیتے تو سارے روگ کٹ جاتے چودھرانی جی کے۔ چودھری نے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا حضرت صاحب، اب یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کی مریدنی ہے، آپ کا نام لے لے کر جیتی ہے، اس کی آنکھیں آپ کا راستہ دیکھ رہی ہیں۔ میں اب کیا کر سکتا ہوں چودھری صاحب، اب تو معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ جو کچھ بھی حضرت صاحب، بس آپ آ جائیں، آپ کے ہونے سے ہم سب کو سہارا ملے گا، اور کیا پتہ اس کی زندگی بچنے کی کوئی سبیل پیدا ہو جائے۔ بس آپ انکار نہ کرنا، میں بھی آپ کو لینے کے لیے گاڑی روانہ کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر مزید گفتگو ہوئی، پھر چودھری نے فون بند کر دیا۔ شانی نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور کانپتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے گلے میں اتنے آنسو جمع تھے کہ کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ چودھری سے کہنا چاہتی تھی، چودھری تم تو اپنے خانوادے میں سب سے روشن خیال بنتے ہو، تمہیں تو ہر اونچ نیچ کا پتہ ہے، دنیا گھومی ہوئی ہے تم نے، کہ تمہیں بھی احساس نہیں یہ بہروپی عامل کس طرح بھابو کی زندگی برباد کرتا رہا ہے۔ اب تو سب کچھ ہار کر پھر اسی کی طرف دوڑ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تم سب کو؟ لیکن وہی سب کچھ نہیں کہہ سکی۔ چودھری اس کی کیفیت بھانپتے ہوئے بولا، مجھے اندازہ ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو، لیکن کیا کروں، سب کچھ جانتے ہوئے میں مجبور ہوں۔ مقبول کی حالت ایسی ہے کہ اس کی کوئی بات بھی رد نہیں کی جا سکتی، اس کے دل پر بوجھ بڑھتا جائے گا۔ میں سوچتا ہوں
قدرت اللہ کے آنے سے ہو سکتا ہے کہ نفسیاتی طور پر اسے کچھ فائدہ ہو جائے۔ شانی بس آنسو کے گھونٹ پیتی رہی۔ اس کے بس میں ہوتا تو چلا چلا کر اپنے سینے کا دکھ لفظوں میں سموتی اور یہ سخترین الفاظ پتھروں کی طرح چودھری اور قدرت اللہ کے منہ پر دے مارتی۔ صبح سویرے شانی کو اوپر تلے دو اہم خبریں ملی۔ پہلی خبر اہم ترین تھی اور رستم کے حوالے سے تھی۔ زہرا نے شانی کو غنودگی کی حالت سے جگایا۔ چودھرا جانی جی اٹھیں، آپ کو کچھ پتہ چلا ہے؟ کچھ پتہ چلا ہے؟ شانی تیزی سے اٹھ بیٹھی، سینے پر دوپٹہ درست کیے۔ کیا ہوا زہرا؟ زہرا آنکھیں پٹ پٹا کر سرگوشی میں بولی، ابھی ارشد حسین نے بتایا کہ رستم کو اس کے ساتھوں نے پولیس سے چھڑا لیا ہے۔ پولیس والے اسے میو اسپتال کے کسی دوسرے اسپتال لے جا رہے تھے۔ راستے میں رستم کے ساتھی پڑ گئے، گولیاں چلی، ایک دو پولیس والے بھی زخمی ہوئے۔ وہ لوگ رستم کو ہتھکڑی سمیت چھڑا کر لے گئے۔ شانی نے سناٹے کے عالم اس خبر کو سنا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایسا ہو گیا ہے۔ پولیس رستم کے حوالے سے بے حد ہوشیار اور چوکس تھی۔ اگر یہ اسپتال لے جایا جا رہا تو یقینی بات تھی کہ اس کی حفاظت کا سخت انتظام ہوگا۔ شانی کو یہ خبر غیر حقیقی محسوس ہوئی تھی یا پھر اس میں کوئی گہری پلاننگ شامل تھی۔ زہرا نے ایک دو باتیں مزید بنائی، پھر وہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ جالا دندناتی ہوئی آ رہی تھی۔ زہرا جلدی سے کچن کی طرف کھسک گئی۔ جالا کی زبانی بھی شانی کو وہی اطلاع ملی جو زہرا کی زبانی ملی تھی۔ جالا نے رستم کو غائبانہ چند گالیاں بھی دی اور اس کے لیے بدترین خدشات کا اظہار کیا۔ جالا نے جو دوسری خبر دی وہ صاحب کے حوالے سے تھی۔ جالا نے بتایا کہ حضرت قدرت اللہ ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے تشریف لے آئے ہیں اور اس وقت اپنی بیویوں کے ساتھ بڑی چودرانی کے کمرے میں موجود ہیں۔ کوٹھی کے اس حصے کو بالکل خالی کرا لیا گیا ہے۔ گھر کا یا گھر کے باہر کا کوئی بندہ اس طرف نہیں پھٹک سکتا۔ دروازے لاک کر دیے گئے ہیں اور روشن دانوں پر کالے کاغذ لگا دیے گئے ہیں۔ صبح سویرے ملنے والی یہ دونوں خبریں اہم تھی، خاص طور سے رستم کی خبر۔ یہ بڑی گنجلک خبر تھی۔ اس بات کا تو امکان فقط 4-5% تھا کہ یہ خبر درست ہوگی۔ کبھی امکان یہی تھا کہ یہ خبر منصوبے کے تحت پھیلائی گئی ہے۔ اس خبر کو منظر عام پر لانے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی ہوگی کہ رستم کو کوٹھی کے 20 ملازموں اور پہرے داروں کے سامنے زخمی کیا گیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کو مار کر لاش غائب کر دینا چودھریوں اور ان کے پولیسیوں دوستوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اب چونکہ بہت سے لوگ دیکھ چکے تھے، اس لیے پولیس نے رستم کو تحویل میں لے لیا تھا۔ تحویل میں لینے کے بعد اس کے فرار کا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ بہرحال اس ڈرامے میں سے امید کی ایک ہلکی سی کرن بھی ڈھونڈی جا سکتی تھی، اور وہ یہ کہ اگر رستم زندگی کی بازی ہار چکا تھا تو پھر اس کی لاش کوٹھی کے اندر ہی شو کی جا سکتی تھی، یا پھر اسے گرفتاری کے وقت انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا جا سکتا تھا۔ فرار کے ڈرامے سے یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ شاید رستم زندہ حالت میں چودھریوں کے پاس ہو یا پولیس کی آفتی ریکارڈ میں حراست میں ہو۔ شاید وہ لوگ یہ خیال کر رہے ہوں کہ اپنے پرانے اور بدترین دشمن کو فٹافٹ پار کر دینا کہاں کی سزا ہے۔ ایسے لوگ اپنے دشمن کی جان لینے سے پہلے اسے ذلت اور اذیت کے جہنم سے گزارنا بے حد ضروری خیال کرتے ہیں۔ شانی نے اپنے چاچا مشتاق اور ابا جی سے روایتی دشمنوں کے ایسے درجن اور رضاخیز واقعہ سن رکھے تھے۔ اپنے دشمن کا سر، داڑھی مونچھے اور بھویں منڈوا کر اس کا منہ کالا کرنا، اس کے گلے میں رسی باندھ کر جانور کی طرح گھسیٹنا، اسے غلاظت کھانے پر مجبور کرنا، اس کے منہ سے ایسی کلمات کہلوانا جنہیں کہنا ان کے لیے کسی طور پر ممکن نہ ہو، اور ایسے ہی درجنوں بھیانک سزائیں۔ شانی کے دل سے ایک سسکی کے ساتھ بے ساختہ یہ صدا بلند ہوئی، اے اللہ، تو دلوں کے ہاتھ بہتر جانتا ہے۔ وہ جیسا بھی تھا فطرت کا برا نہیں تھا، تو اسے عزت کی زندگی دینا، اور اگر اس کا وقت پورا ہو چکا ہے تو پھر اسے عزت کی موت دے دینا۔ وہ سسکتی رہی، سوچتی رہی، رستم کی ممکنہ حالت زار کا تصور اس کی آنکھوں میں خون کے آنسو رلاتا رہا۔ گاہے بگاہے سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ دل سینے میں اچانک ٹھہر جائے گا اور دوبارہ حرکت میں نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھابو کی حالت زار کا خیال بھی اس کے سینے میں ایک دہتی سلاخ کی طرح گڑا ہوا تھا۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب انیکسی کے اکلوتے پہرے دار نے کال بیل بجائی۔ جالا نے رک کر دروازہ کھولا۔ پہرے دار نے چند سیکنڈ جالا سے خسر کی، پھر واپس چلا گیا۔ جالا نے آ کر شانی کو جگایا۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی، چودرانی جی اٹھ جاؤ، بلاوا آیا ہے۔ کون بلا رہا ہے؟ آپ کی بھابو، بڑے چودھری جی نے کہا ہے کہ آپ بھی آ جائیں۔ شانی تو پہلے ہی کی جیسے بلاوے کی منتظر تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، وہ جلدی سے بولی اور چپل پہن کر اپنی شالی نے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ ذہن میں نتنے خدشے اور وسوسے اور امکانات پیدا ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ جالا کے ساتھ باہر آئی اور کوٹھی کی طرف چل دی۔ رات سرد اور خاموش تھی، چاروں طرف ایک پراسرار ٹھہراؤ تھا۔ ہلکے سے کوہرے نے ہر شے کو ڈھانپ رکھا تھا اور روشنی اونگتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ درمیانی دروازے سے گزر کر وہ کوٹھی کے وسیع احاطے میں داخل ہوئی اور اسے پار کر کے کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ ایک مقام تک شانی کے ساتھ آنے کے بعد جالا رک گئی۔ درمیانی عمر کی ایک نقاب پوش عورت نے شانی کو اپنے ساتھ لیا۔ بلند دروازوں، قالین پوش کمروں اور آراستہ راہداریوں سے گزر کر شانی اس کمرے میں پہنچی جو بھابو کے کمرے سے اٹیچ تھا۔ حسب سابق قرب و جوار میں ایک عجیب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔
یہ خوشبو اپنی پراسرار انگلیوں سے دماغ کو چھیڑتی تھی اور حواس کو مختل کرتی تھی۔ نقاب پوش عورت نے عمارت کے اندرونی حصے میں پہنچ کر اپنا نقاب ہٹا دیا۔ وہ تقریباً 40 سال کی گوری چٹی عورت تھی، سوئی سوئی آنکھوں اور بہت باریک ہونٹوں والی۔ پہلے کی طرح شانی سے دریافت کیا گیا کہ اس نے کوئی زیور وغیرہ تو نہیں پہن رکھا۔ شانی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عورت نے شانی کو وہیں کمرے میں چھوڑا اور بھابو کے کمرے کا ساگوانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ غالباً وہ اجازت لینے گئی تھی کہ شانی کو اندر لائے یا نہیں۔ اس کی واپسی دو تین منٹ بعد ہوئی۔ ادھکھلے دروازے سے شانی نے کمرے کی مختصر جھلک دیکھی۔ اسے صرف بھابو کے پاؤں نظر آئے۔ وہ بستر پر سیدھی لیٹی تھی۔ ایک عورت جو غالباً صدف تھی پاؤں کی طرف بالکل ساکت کھڑی تھی۔ کسی بلی کی ہلکی سی میاؤں بھی شانی کے کانوں میں پڑی۔ کمرے میں مدھم سی سرخ روشنی تھی۔ عورت نے بڑے شائستہ لہجے میں شانی سے کہا، آپ یہاں تشریف رکھیں، ابھی آپ کو 15-20 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ شانی کو وہاں بٹھا کر وہ عورت باہر چلے گئی۔ شانی دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولنے اور اجازت ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ آثار سے لگتا تھا کہ انتظار طویل ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی شانی کو وہاں بیٹھے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک بغلی دروازہ کھلا اور ایک لڑکی ہولے سے السلام علیکم کہتے ہوئے اندر آ گئی۔ شانی سے دیکھ کر چونک گئی۔ لڑکی اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ چند سیکنڈ کے اندر شانی کو اس کے سارے قوائف یاد آ گئے اور ساتھ ہی وہ اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سائرہ، تم یہاں؟ سائرہ نے ڈاکٹروں والا سفید کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے شانی کو گلے سے لگایا اور بولی، میں ساتھ والے کمرے میں تھی شانی، 4-5 منٹ سے تمہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پہچان تو لیا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ تمہیں ملوں یا نہیں۔ شانی کو سائرہ کے بارے میں سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ تقریباً 3 سال پہلے شانی گرمیوں کے موسم میں اپنی خالہ اور 2 خالہ زاد بہنوں کے ساتھ جان پور گئی تھی۔ وہاں وہ 1.5-2 مہینے رہے تھے۔ ساتھ والے فلیٹ میں سائرہ اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھی۔ ان دنوں وہ MBBS کا فائنل امتحان دینے کے بعد آرام کی غرض سے وہاں آئی ہوئی تھی۔ شانی اور سائرہ میں دوستی ہو گئی تھی اور انہوں نے اچھا وقت گزارا تھا۔ بعد دونوں نے ایک دوسرے کا ایڈریس بھی لیا تھا لیکن ایک آدھ خط کے سوا ان میں رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ آج عرصے بعد شانی پھر سائرہ کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں دھیمے لہجے میں بات کرنے لگی تھی۔ 3-4 منٹ کے اندر شانی کو معلوم ہو گیا کہ سائرہ ہی دراصل وہ ڈاکٹر ہے جو بھابو کی دیکھ بھال کے لیے لاہور سے آئی تھی۔ سائرہ کی باتوں سے شانی کے رنج و فکر میں اضافہ ہوا۔ سائرہ کا کہنا تھا کہ چودرانی کی حالت اچھی نہیں ہے اور بتدریج خراب ہو رہی ہے۔ اس کا حل کیا ہے سائرہ؟ شانی نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ شانی، چودرانی تمہیں کیا لگتی ہے اور تم یہاں کس حیثیت میں موجود ہو؟ چودرانی میری جٹھانی ہے مگر ہم دونوں میں بہنوں کی طرح پیار ہے۔ میں اسے بھابو کہتی ہوں اور اس کی دیکھ بھال کے لیے یہاں موجود ہوں، شانی نے بتایا۔ سائرہ نے مزید چند سوال مزید پوچھے۔ شانی نے ان کے بھی مختصر جواب دیے اور وہ سائرہ بہت دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ سائرہ نے کہا، سچی بات یہ ہے کہ شانی، مجھے یہاں کے حالات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ میں پچھلے تقریباً 24 گھنٹے سے یہاں موجود ہوں۔ چودرانی کو میری ضرورت بھی ہے، مگر مجھے صرف ایک بار کے سوا چودرانی کے پاس جانے ہی نہیں دیا گیا۔ وہ بھائی صاحب بن حضرت جی کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ یہاں سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اب 1 گھنٹہ پہلے میں نے چودرانی کے لیے وائٹل سائنس کی لینے کی بھی کوشش کی لیکن حضرت کی مریدوں نے مجھے آگے نہیں جانے دیا، بلکہ حضرت کی چھوٹی بیوی تو مجھ سے لڑنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہے۔ تم نے اس بارے میں چودھری بشیر سے بات نہیں کی؟ شانی نے پوچھا۔ سائرہ کے لہجے پر عجیب سا تاثر ابھر آیا، جو لگتا تھا وہ کچھ بتاتے ہوئے ہچکچا رہی ہے۔ اس نے دائمہ دیکھو بھی سرگوشی میں بولی، پتہ نہیں شانی، مجھے تم سے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے چودھری صاحب کی بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ چودھری صاحب کے بارے میں نرم سے نرم الفاظ بھی استعمال کیے جائیں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بیوی کے علاج میں خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ ایک وقت تھا جب چودرانی کا علاج زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سینئر ڈاکٹروں نے چودرانی کے لیے پیس میکر تجویز کیا تھا۔ یہ کام زیادہ مہنگا نہیں تھا اور نہ اس میں کسی طرح کا رسک تھا۔ زیادہ سے زیادہ 1.5-2 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے۔ چھاتی کے قریب اوپر کی جلد پر چھوٹا سا کٹ دے کر یہ آلہ لگا دیا جاتا ہے، مگر پتہ نہیں چودھری صاحب یہ کیوں نہ کروا سکے۔ لیکن مجھے تو سارا پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹروں نے بھابو کے لیے کوئی سیریس قسم کا آپریشن بتا رکھا تھا۔ ساحرہ حیران ہوئی، پھر اس نے قطع سے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، میں شروع سے چودرانی کا کیس دیکھ رہی ہوں۔ بیماری کے سارے اتار چھڑا کو مجھے معلوم ہے۔ ڈاکٹر نے کبھی کوئی آپریشن نہیں بتایا۔ لیکن یہ پیس میکر والا آپریشن، بھائی یہ تو آپریشن ہوتا ہی نہیں۔ مریض کو بے ہوش تک نہیں کیا جاتا، جلد کے اندر ایک چھوٹی سی تھیلی بنا کر آلہ رکھ دیا جاتا ہے، بس اس کے تار خون کی نالی کے ذریعے دل تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ شانی حیران ہو رہی تھی۔ چودھری سے کسی بڑے آپریشن کے بارے میں بتاتا رہا تھا اور بھابو کو بھی یہی معلوم تھا اگر وہ ڈاکٹروں کا علاج کرائے گی تو پھر اسے آپریشن کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا چودھری نے اصل صورتحال چھپائی تھی؟ اس سے پہلے کہ سائرہ شانی سے کچھ کہتی، کہیں پاس سے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز پیدا ہوئی۔
شانی اور سائرہ دونوں چونک گئی۔ سائرہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، کوئی آ رہا ہے۔ وہ تیزی سے بغلی دروازہ کھول کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئی۔ چند سیکنڈ بعد درمیانی عمر کی وہی گوری چٹی عورت اندر داخل ہوئی۔ شانی کی طرف دھیان دیے بغیر وہ تیزی سے بھابھوں کے کمرے میں داخل ہو گئی، جیسے کوئی نرس ضروری سامان لے کر تیزی سے آپریشن تھیٹر میں گھس جاتی ہے۔ شانی ایک بار پھر کربلا کے انتظار میں مصروف ہو گئی۔ سائرہ کی باتیں رہ رہ کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ یکایک کسی پرندے کی چیختی ہوئی آواز نے شانی کو جھنجھوڑ دیا۔ یہ آواز اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ چند روز پہلے اس نے یہی آواز اس کمرے سے سنی تھی۔ یہ کاکٹل طوطے کی آخری چیخ تھی۔ آج یقیناً پھر کسی بے گناہ پرندے کی بھیڑ چڑھائی گئی تھی۔ ایک ایسا طوطا جو اپنی مادہ سے اولین ملاپ کر رہا تھا، اسے بے رحمی سے آہنی صیق میں پرو دیا گیا تھا۔ شانی کا دل دکھ اور کراہت سے بھر گیا۔ وہ خشک ویران آنکھوں سے بند دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔